بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے جانچا ان لوگوں کو خرجوا من دیارہم جو نکالے گئے اپنے گھروں سے۔ یہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ دیار بمانی گھر، اور دیار ہم نے اس کا معنی کیا ہے دور، کہ تم نے ان لوگوں پر غور کیا جن کو نکالا گیا ان کے دور سے، یعنی کہ وہ اس دور کے اندر جو کام کر رہے تھے، جو ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، ان کو ادھر سے نکال دیا گیا۔ وہم الوفن، اور وہ الفت والے کام کر رہے تھے آپس میں۔ الفا یہ 1000 کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع الوف ہے۔ اس کا معنی پیوستگی اور ہم آہنگی بھی ہوتا ہے۔ جب یہ جمع کے صیغے میں آئے تو الفا محبت اور پیوستگی، گھل مل کر جانا، ایک دوسرے سے الفت کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو کیا تم نے غور کیا ان لوگوں پر جو اپنے دور سے نکالے گئے؟ وہم الوف، اور وہ ایک دوسرے میں پیوست، ایک دوسرے سے ہم آہنگ تھے۔ حذر الموت، موت کے خوف سے، موت بمانی مواتا، رک جانا، ناکام ہو جانا۔ تو ان کا خوف یہ تھا کہ وہ رک جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ تو ناکامی کے خوف سے اصل میں نکالے گئے، میں نے ترجمہ کیا تو سیاق و سباق میں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا معنی نکالے گئے ہی ہیں، اور خود نہیں نکلتا کوئی بھی، ان کو مجبور کیا جاتا ہے نکلنے پر۔ تو یہ بھی وہ لوگ تھے اس دور کے کہ جس میں ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو یہ سیاق و سباق کے حوالے سے اسی طرح ہی معنی بنے گا کہ وہ نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں، ان کو نکالا گیا، اور وہ ناکامی کے خوف سے نکلے کہ ناکام ہو جائے گا۔ فقال لهم اللہ موتوا، پس کہا گیا ان لوگوں کے لیے مملکت الہیہ کے رس، اللہ مینس مملکت الہیہ یا اللہ مینس آئین، تو دونوں ایک ہی ٹکر کے معنی ہے۔ تو جہاں پر اس کا نفاذ ہو تو یہ وہ مملکت الہیہ بن جاتی ہے، اور جہاں پر آئین کی بات کی جا رہی ہو تو آئین بمانی ضابطہ، وہ قانون جو نافذ کیا گیا۔ تو یہاں پر مملکت الہیہ کے حوالے سے ہے کہ وہ جو مملکت الہیہ چلا رہے تھے، تو مملکت الہیہ کے حکم سے ان کو کہا گیا کہ تم ناکام ہو چکے ہو، موتو ثم احیاہم، مگر پھر ان کو احیا دی گئی، زندگانی دی گئی، حیات آفرینی ملی۔ کس کی طرف سے؟ اس آئین کی طرف سے، اس مملکت الہیہ کے نافذ شدہ مملکت کی طرف سے، اس آئین کی طرف سے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور یقیناً مملکت الہیہ تو بڑی درجہ بندی کرنے والی ہے۔ فضل، مرتبے کی بلندی، برتری، نقص، کمی کی ضد، یعنی کہ جو ان کی کمیاں تھیں وہ پوری کی گئی، یا ان کے مرتبے کو بحال کیا گیا، ان کے لیے وہ جو نکلے تھے وہ جس مجبوری سے یا جس حالات میں، تو ان کو پھر ان کے مرتبے پر واپس لایا گیا۔ تو یہ احیا ہو گیا ان کا۔ تو یقیناً آئین تو احیا کرتا ہے علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے نا، اس کا پھر صحیح استعمال نہیں کرتی، یا صحیح اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ جیسی اس کی قدردانی کیے جانے کا حق ہے کہ ان کو واپس بحال کیا گیا، واپس لایا گیا، ان کو احیا دیا گیا، تو انہوں نے اس کی اکثریت میں، تو یہ ایک حقیقی بات ہے جو مشاہدے کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں، اور اس پر ہم نے کئی مثالیں جو ہیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، ورنہ یہ ایک حقیقی چیز ہے کہ جس کو احیا دیا جائے وہ پھر سمجھتا ہے کہ بار بار میرے ساتھ ایسا ہوگا، وہ اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور کہا گیا جنگ کرو آئین کے راستے میں۔ یہ آئینی جنگ جو ہوتی ہے مملکت الہیہ کے راستے میں، جنگ جو ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ تحفظ ملے، وہ خود بھی محفوظ ہوں اور پورے ان کے باقی لوگ جو ملک ہیں وہ بھی محفوظ ہوں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو آئین کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، یہ کہ مملکت الہیہ تو آئین تو وہ تو سمیع علیم ہے، یعنی کہ اس کی شنوائی ہوتی ہے علم کی بنیاد پر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کہا کہ کون ہے وہ، کیونکہ یہ سیاق و سباق کے حوالے سے آئین اور مملکت الہیہ کی بات ہی ہو رہی ہے، اس لیے کہا گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ یہ قرضہ ہم نے دیکھ لیا ہے، قرضہ کا معنی جو ہوتا ہے قطع کرنا، کاٹنا، یہ بنیادی معنوں میں سے ہے۔ کوئی چیز دی جائے اس امید پر کہ واپس مل جائے گی، یہ بھی قرض ہے۔ اور قرضاً حسناً جب یہ آ جائے اس حوالے سے، مصدر کے حوالے سے، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا، معاملہ کرنا، یعنی کہ وہ معاملہ جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، جس کے حوالے سے وہ پیچھے ہٹے ہوئے تھے، تو اب اس کو بہتر کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ تو کہا کہ کون شخص ہے وہ جو حسن سلوک کرے، بہترین سلوک کرے اپنے اس رویے کے بعد، جو رویہ اس نے اپنایا ہوا تھا اس سے تو اس کو احیا مل گیا۔ اب کون ہے جو بہترین سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، معاملہ کرے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضافاً کثیرا، پس بڑھائے اس کو، اس کے لیے، فَيُضَاعِفَهُ، پس اس کے اس کام کو پھر آگے بڑھائے، پس بڑھائے اس کو، اس کے لیے، لہو، اس کے لیے، اضافاً کثیرا، بڑھا چڑھا کر، اس کے لیے پھر وہ کام جو ہے بڑھا چڑھا کر آگے کرے۔ واللہ یقبض و یبسط، اور دیکھو مملکت الہیہ تو یقبض، قبضہ سے ہے، گرفت کرنا، پنجے میں جکڑ لینا، پکڑ لینا، تو مملکت الہیہ پکڑ لیتی ہے، جکڑ لیتی ہے، محفوظ کرتی ہے۔ وہ یقبض و یبسط، اور بسطا، بے سین تو ہے بسط کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، توسیع دینا، نشر کرنا، وسعت دینا۔ تو مملکت الہیہ یعنی کہ آئین کے حوالے سے جو پھر مملکت چل رہی ہو، وہ تو پھر مضبوطی دیتی ہے، پکڑتی ہے اور پھیلاتی ہے، بسیط کرتی ہے، یعنی کہ وسعت پیدا کرنا، یہ توسیع کرنا کیا ہوتا ہے؟ وسعت دینا
تو وسعت کے حوالے سے پھر اس آئین کا کام ہوتا ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور تم کو اسی آئین ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اس آئین ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ الم ترى الى الملا من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے غور کیا؟ یعنی کہ یہ ایک مزید بات یہاں پر ان کے گوش گزار کی جا رہی ہے کہ کیا تم نے اس پر غور کیا تھا؟ کس پر؟ الى الملا من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے جو جانشین تھے، ماضی کا ہی واقعہ بیان ہو رہا ہے، ابھی پیچھے یہ ماضی ہی شروع ہوا ہے ان لوگوں کا کہ وہ ناکامی کی طرف چلے گئے تھے، اور اب بتایا کہ یہ موسیٰ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ پھر کیا تم نے غور کیا وہ جانشین اسرائیل پر من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد تھے؟ یہ الم تری الی الملا من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، وہ ملا ان اکابرین کو کہتے ہیں کہ جو لیڈر ٹائپ یا سردار ٹائپ لوگ ہوں، تو ان اکابرین پر تم نے غور کیا کہ جو موسیٰ کے بعد تھے، موسیٰ کے بعد جنہوں نے گدی سنبھالی، جنہوں نے اپنا اختیار سنبھالا، تو ان اکابرین کے بارے کے اندر آپ سے غور و فکر کرایا جا رہا ہے کہ اور آپ نے جو غور و فکر کرنا ہے تو وہ تو ان واقعاتی حوالوں سے غور کرنا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ 200 سال بعد کوئی آئے گا اور 800 سال بعد، جو بھی جس وقت بھی اس کا مطالعہ کرے گا اس بک کا، تو اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی، اور اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے کچھ معاملات کی جو اس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں ان کی تفصیل دیکھنا چاہتا ہے، ان کے اندر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہوا تھا، تو پھر اس کو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ تو اب بھی کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ لوگ ہیں جو اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کیا تم نے غور کیا ان اکابرین پر بنی اسرائیل کے جو موسیٰ کے بعد تھے؟ اس قالو، جب انہوں نے کہا لنبی لہم، اپنے بلند عہدے دار کے لیے جو ان کے اوپر بلند عہدے دار تھا، مبعث لنا مالکن، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک باختیار، ہمارے لیے مبعوث کر مقرر کر دے مالکن، تو ہمارے لیے ایک باختیار ملکہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ملائکہ کے حوالے سے، یہ واحد ہے اور ملائکہ جمع کا صیغہ، تو ہمارے لیے ایک ملک، ایک باختیار مقرر کر دے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم جنگ کریں آئین کے راستے میں۔ قالا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہا گیا ان بلند عہدیدار کی طرف سے کیا تم نافرمانی تو نہیں کرو گے اگر تم پر یہ لاگو کر دیا گیا کہ تم جنگ کرو، تمہارے اوپر جنگ کرنا اگر لاگو کر دیا گیا تو پھر اللہ تو قاتلو، ایسا نہ ہو کہ تم پھر جنگ سے انکار کر دو، جنگ ہی نہ کرو۔ قالو وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ بولے ہمیں کیا ہے اللہ نقاتل کہ ہم نہ قتال کریں، نہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، آئین کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، اور تحقیق ہم کو نکالا گیا، میں نے وہ شروع میں کہا تھا نا آپ کہ یہ نکلے نہیں، ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، ان کو نکالا گیا، اور وہ اس بات کو یہاں پر انڈوز کر رہے ہیں کہ ہمیں نکالا گیا، وقد اخرجنا من دیارنا، اور تحقیق ہم کو نکالا گیا ہمارے دور سے، جس میں ہمارے پاس اختیارات تھے اس دور سے ہم کو نکالا گیا، وابنائنا، اور ہمارے جانشینوں کو بھی نکالا گیا، فلما کتب علیہم القتال، پس جب لکھ دیا گیا ان پر جنگ کرنا، تولوا، تو پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے رہ گئے ان میں سے کہ جو اپنے اس موقف پر وہ اپنی بات پر کھڑے رہے، اس بات کو انہوں نے مانا، تو وہ تھوڑے تھے، باقی سب نے تولا کر لیا، منہ پھیر لیا، واللہ علیم بالظالمین، اور دیکھو مملکت الہیہ تو جانتی ہے ظالموں کے بارے میں، جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والوں کے بارے میں تو مملکت کے پاس سارا کچا چٹھا موجود ہوتا ہے ان کا کہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا گیا ان کے لیے ان کے بلند عہدیدار کی طرف سے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکن، کہ یقیناً مملکت نے تحقیق مبعوث کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت مالکن، طالوت کو باختیار بنا کر، طالوت کو باختیار، سارے اختیارات اس نے اس ایک کے حوالے کر دیے ہیں، وہ جو طالوت ہے، تو طالوت کو باختیار بنا دیا گیا ہے۔ قالو، تو وہ بولے انا یکون لہ ملک، تو جب اس کو طالوت کو مقرر کر دیا گیا اختیارات دے کر، تو وہ بولے کہ اس کے لیے کیوں کر ہوگی ساری اختیاری، جو سارے کا سارا اختیار ہے جو ان کو دے دیا گیا ہے، اس کے لیے کیوں ہے، علینا، ہم پر، ہمارے مقابلے میں اس کو یہ اختیار کیوں دیا گیا، وَنَحْنُ، اور ہم تو حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک، اختیارات کا، وہ اختیارات تو ہمارے پاس ہونے چاہیے، جو اکیلے کو تم نے مقرر کر دیا، اور حالانکہ انہوں نے دیکھا اپنے پیچھے کہ انہوں نے کہا تھا ایک مقرر کر دے، اور اب وہ ایک کے مقابلے میں سب کھڑے ہو گئے کہ ہم کو مقرر کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دیا، اس کو اختیارات دے دیے ہیں، اور اس کا ہم اختیار رکھتے ہیں، ہمارے پاس حق ہے، یہ حقوق ہمارے ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، اور دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اس کے پاس کوئی مال کے اندر، مال و دولت کے اندر کوئی وسعت نہیں ہے، اس کی تو مال و دولت میں کوئی وسعت ہی نہیں ہے، اس کو مقرر کر دیا، مال و دولت تو ہمارے پاس ہے۔ قالا ان اللہ اصطفیٰ، کہ یقیناً مملکت الہیہ نے اس کو چنا ہے، علیکم، تمہارے مقابلے میں اس کو چنا ہے مملکت الہیہ نے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کیونکہ وہ زیادہ ہے، بسطۃ، وسیع میں، پھیلاؤ میں، فی العلم، علم کے معاملے میں، والجسم، اور جسم، اس کی لاؤ لشکر کی بات ہو رہی ہے، اس کے اپنے جسم کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے جس کو مقرر کیا گیا اس کا جسم، یعنی کہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو اس کے لاؤ لشکر ہیں، وہ ہے جسم اس کا، تو علم تو خود اس کا اپنا ہے،
لیکن جسم جو ہے وہ افرادی قوت کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ علم کے اندر بھی بسیط ہے اور جسم کے حوالہ اور لشکر کے حوالے سے بھی زیادہ پھیلاؤ میں ہے وہ واللہ یؤتی الملکہ ملکہ ہو، اور وہ ملکیت الہیہ عطا کرتی ہے اپنے اختیارات من یشاء جو اس کی مشیت ہو، جو اس کا قانون ہو، اس کا اپنے ضابطے اور قانون کے مطابق چناؤ کرتی ہے اور اختیارات دیتی ہے۔ واللہ واسع علیم، کیونکہ مملکت الہیہ تو واسع علیم، وسعت دینا بھی جانتی ہے اور علم بھی اس کے پاس ہے، علم والی اور وسعت والی، تو وسعت اور علم یہ مملکت کے پاس ہی ہوتا ہے۔ وقال لہم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے بلند عہدیدار نے، ان آیۃ ملکہ، یقیناً ایک نشان راہ ہے اس کے اختیارات کا، جو اس کو اختیارات دیے گئے ہیں اس کے اختیارات کا ایک نشان راہ ہے، آیت ہے، این یاتکم التابوت، یہ کہ وہ تمہارے پاس لوٹا لائے گا۔ تابوت توابا اس کا روٹ ہے اور جس کا معنی ہوتا ہے واپس آ جانا، توبہ بھی اسی سے ہی ہے کہ اپنی غلطی سے واپس ہو جانا، تو یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کو اختیارات دیے ہیں وہ کیا کرے گا، وہ این یاتکم التابوت، یہ کہ تمہارے پاس لوٹا لائے گا، فیہ سکینۃ، کیا چیز لائے گا کہ اس میں سکون ہوگا تمہارے لیے، باعث سکون ہوگی وہ بات، وہ معاملہ جو بھی وہ لوٹائے گا تمہاری طرح، اور وہ کہاں سے ہوگی، من ربکم، تمہارے ربوبیت کے حوالے سے، کیونکہ نظام ربوبیت ہی بگڑا ہوا تھا ان کا، ربوبیت کے حوالے سے ان کا سارا سسٹم خراب ہوا تھا، تو اس ربوبیت کے حوالے سے تمہارے پاس وہ لوٹا لائے گا۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، وبقیۃ، اور بقا، وہ معاملات جو بقا دیتے ہیں، قوم کو سٹینڈ کرتے ہیں، وہ بھی ہوگا اس کے پاس، مما ترک آل موسیٰ، وہ جو آل موسیٰ کا ترکہ ہے، اور ترکہ وہ ہوتا ہے جو، کیونکہ انہوں نے ترک کر دیا تھا، اور وہ ترک کیا ہوا ترکہ جو ہے موسیٰ کا، وہ اس کا ڈیسیجن اور اس کے مطلب کے احکامات اور اس کے قانون سازی اور اس کے ساری کی ساری سوچ، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بقا دینے والے جو، اور بقا قوموں کی بقا اس میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ڈیسیجن آ جائے جس سے ان کو سٹینڈ مل جائے، اور سٹینڈ ہمیشہ مضبوط اور ضابطے کے حوالے سے ہوتا ہے، مضبوط ضابطہ جو ہو جس کے حوالے سے پوری قوم جو ہے وہ سٹینڈ ہو جاتی ہے۔ وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور بقا دینے والے وہ احکامات جو موسیٰ کے حوالے سے تھے، جو اس نے مطلب کہ جو اس کا ترکہ ہے وہ تمہارے پاس آئے گا، وہ قانون سازی آ رہی ہے۔ وہ آل ہارون، اور وہ جو ہارون کے جانشینوں کا ترکہ ہے، جو ہارون تھے تو انہوں نے جو چھوڑا ترکہ اپنے قوم کے لیے، تو وہ بھی واپس لائے گا۔ تحملہ الملائکہ، اور اس کی ذمہ داری سنبھالے ہوں گے ملائکہ، وہ با اختیار لوگ، بے اختیار لوگ نہیں، با اختیار لوگ، تحملہ، یہ ہمارا ذمہ داری بوجھ، وہ جو کسی کے لیے مقرر کی جاتی ہے ذمہ داری، اس کو وہ ایک ذمہ داری جو ہے وہ بوجھ ہوتا ہے، تو با اختیار لوگ اس کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ، یقیناً اس کے اندر ایک نشان راہ ہے، آیت ہے، وہ نشان راہ ہے جو تمہیں نظر آئے گا، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم امن قائم کرنے والے ہو تو یہ چیزیں ساری کے ساری پھر سے لاگو کی جائیں گی، اور پھر سے تمہارے سامنے وہ لا کر ان چیزوں کو نافذ کر کے امن و شانتی مہیا کی جائے گی تمہارے لیے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب فصل چلا، علیحدہ ہوا، طالوت بالجنود، اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ جب وہ اس معاملے کو نپٹانے کے لیے نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم، تو کہا گیا کہ یقیناً مملکت الہیہ تمہاری ابتلا کرے گی، تمہاری آزمائش کرے گی، بنہر، نہر سے، یہ نہر مانے ہم نے نہر ہی کر دیا ہے، وہ جو نہریں پانی کی بہہ رہی ہوتی ہیں، اس کا بنیادی معنی تو بہنا ہی ہوتا ہے نا، کھلنے یا کھولنے کی جگہ کو کہتے ہیں، پانی بہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور اس کا معنی وسعت اور فراخی بھی ہوتا ہے، تو نہر ایسی ایک مقام آئے گا کہ جہاں پر بڑی وسعتیں اور فراخیاں ہیں، اور روشنی بھی اس کا، یعنی کہ چکا چوند ہے وہاں پر، ایک ایسے علاقے سے تم گزرو گے، ایک ایسے مقام پر سے تم نکلو گے کہ جہاں پر چکا چوند ہوگی، روشنی ہوگی، وہ چکا چوند دیکھ کر تم بیٹھ نہ جانا، اس سے تمہاری آزمائش ہوگی کہ کون ہے جو اس چکا چوند میں گم ہو جاتا ہے اور کون ہے جو اپنے مشن کے اوپر آگے چلتا رہتا ہے۔ فمن شاربہ منہ، پس جس نے اس سے شرابی حاصل کی، شرابہ شراب ہونا، یہ پینا اس کا معنی ہے، اور کیونکہ یہ پینے پلانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی اس سے شرب کرے، اس سے شرابی حاصل کرے، فلیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی کہ ایک ایسے معاملے سے ان کو گزارا جا رہا ہے کہ جہاں پر سب چیزیں اس کے شرابی کے لیے موجود ہوں اور اس کو منع کیا جائے کہ یہاں سے نہیں آپ نے شرابی لینی، تو یہ ایک مشکل بات ہوتی ہے، لیکن اس کو مزید بتایا گیا، وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ، اور جو نہ اس کو طعام کرے، طعام معیشت کے حوالے سے ہے کہ جو اس کو اپنا معیشت کا سامان نہ بنائے، فَإِنَّهُ مِنِّي، پس وہ مجھ سے ہے، یعنی کہ شرب کا مزید وضاحت کر دی کہ اس سے تم نے شرابی نہیں لینی، اس سے حاصل نہیں کرنا کچھ، اور جو اس کو اپنے طعام کا ذریعہ نہ بنا لے، کیونکہ لوگوں کو جب نکلتے ہیں تو جہاں جو مل جائے، مال دولت مل جائے راستے میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی بس جائیں اور ادھر ہی رہ پڑیں اور ادھر ہی اپنے معیشت کا سامان چلائیں، تو یہ وضاحتیں کی جا رہی ہیں کہ دیکھو ایسا مقام آئے گا کہ جہاں پر شرابی کے مواقع ہوں گے، بڑی چکا چوند ہوگی، روشنی ہوگی، چمک ہوگی، مال و دولت کی، تو وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ
فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو کوئی اس کو طعام یہ معیشت کو کہتے ہیں اور جو اس کو اپنی معیشت نہ بنائے فَإِنَّهُ مِنِّي وہ پھر میرے ساتھ ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ، لیکن ایک استثناء کر دیا مگر اللہ کہ تم نے وہاں پر بس کر اپنا کاروبار نہیں چمکا بیٹھنا، وہاں سے کوئی ایسی شرابی نہیں لے لینی کہ جو تمہارے لیے آگے بڑھنے کو روک، تمہارے قدموں کو روک دے. تو اللہ من اغترف، مگر جو غرفہ، یہ غرف ہاتھ کے چلو کو بھی کہتے ہیں، چلو کے ساتھ پانی ہاتھ میں لینا. یہ کوئی چلو بھر کے پینے والی بات نہیں ہے بھائی، یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور غرفہ یہ بالا خانے کو کہتے ہیں، بالا خانہ. اور اس بالا خانے کا معنی ہوتا ہے اس میں بلندی اور فراوانی، یعنی کہ ایسا معاملہ جس میں بلندی اور فراوانی آ جائے، سب اس میں شامل ہوتے ہیں، بلندی اور فراوانی. تو کہا الا من اغترف، مگر جو غرفہ بنائے اپنے لیے بیدہی، اپنی ید کے لیے، اپنی قوت کے لیے، جو اپنی قوت کے لیے غرفہ کرے، وہ وسعت اور فراخی، جو فراوانی اور بلندی حاصل کرے اپنے لیے، تو اس کو منع نہیں کیا گیا، اس کا استثناء رکھا گیا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کہ معیشت کے لیے، اپنے طعام کے لیے آپ نے ادھر دل نہیں لگانا، اور نہ ہی وہاں سے کوئی روشنیوں کے اندر گم ہو جانا کہ وہیں پر شرابی حاصل کر لیتا ہوں. تو کہا کہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر وہ جو غرفہ حاصل کر لے اپنی قوت کے لیے، غرفہ بلندی اور فراوانی کے لیے، جو اپنی قوت کے لیے کچھ حاصل کر لے، فشاربوا منہ. تو اس استثناء کے بعد بتایا گیا فشاربوا منہ، پاس اس سے شرابی حاصل کی سب نے، سب اس شرابی میں ڈوب گئے، سب اس شرابی کے اندر شامل ہو گئے. الا قلیلا منہ، مگر بہت تھوڑے تھے ان میں سے جو باقی تھے. تو یہ ایک معاملہ تھا جس کو ہم نے چلو بھر پانی منہ کے ساتھ پی لینا، اس کے اوپر وہ سارا گم کر دیا ہے. یہ چلو بھر پانی پینے والی بات نہیں ہے. یہ جب بااختیار فورس جب نکلتی ہیں تو ان کی راہ کے اندر بہت کچھ آتا ہے، بہت دولتیں ہوتی ہیں، بہت اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں کہ جس مرضی بلڈنگ پر قبضہ کر لیں، جس مرضی کاروبار کے حوالے سے. کیونکہ جو طاقتور ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو سارا کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ تربیت کے حوالے سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان آسائشوں میں پڑ جاؤ گے، وہیں کے ہو کر رہ جاؤ گے، تو وہیں اپنا کاروبار جما لو گے، تو آگے کون جائے گا بھائی؟ وہ جو دنگے فساد والے معاملات ہیں ان کو کون روکے گا؟ تو اس لیے کہا کہ اپنی جو قوت کے لیے غرفہ حاصل کرے، بلندی اور فراوانی کے لیے کچھ لیتا ہے. تو اس کا استثناء رکھا گیا اور بتایا گیا کہ فشاربوا منہ، پاس پھر سب کے سب نے کیا کیا؟ شرب کر لیا، حاصل کر لیا. وہ اس سے سارا کا سارا جو جس چیزوں سے منع کیا گیا تھا ان چیزوں کو حاصل کیا گیا، شرابی کر لی ان سب نے. لیکن کہا تھوڑے سے تھے، قلیلا منہ، لیکن تھوڑے تھے جنہوں نے ایسا نہیں کیا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب آئے وہ اور ان کے وہ اہل امن ساتھی جو امن قائم کرنے والے ہیں، جب وہ آئے اس کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا الیوم بجالوت وجنودہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو وہ طاقت نہیں ہے. طاقت کا بھی اس کے اندر معنی موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ طاقت ہی نہیں ہے. الیوم، اس دور کے اندر، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے کھڑا ہونے کی یا اس کے لیے سینہ سپر ہونے کی ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا انہم ملاقو اللہ، کہ انہوں نے مملکت الہیہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ملک یعنی کہ سامنے پیش ہونا، ملاقات کرنا ہے، پیش ہونا ہے، کیونکہ مملکت الہیہ کو کچھ تو جواب دینا نہ آگے. تو وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ انہوں نے مملکت الہیہ کے سامنے پیش ہونا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے ہی چھوٹے لشکر جو ہیں، قلیل تعداد میں، چھوٹے، کم من فئۃ، کتنے ہی گروہ جو تھوڑے تھے، غلبت فئۃ کثیرۃ، تو انہوں نے غلبہ پا لیا، انہوں نے قابو کر لیا، فئۃ کثیرۃ، ایک بڑے گروہ کو جو کثیر تعداد میں تھے، قلیل نے ان کو قبضہ کر لیا، ان کے اوپر غالب آ گئے. تو یہ ہوا کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، مملکت الہیہ کے اذن سے، یعنی کہ پورے اختیارات ان کے پاس تھے اور پورا وہ جو طاقت کا سرچشمہ تھا وہ ان کے ساتھ لگایا ہوا مملکت الہیہ نے. ان کو اختیارات بھی دیے اور قوت، وہ جو اسلحہ کی قوت ہے، جو اختیارات ہیں وہ بھی ان کو مکمل ملے ہوئے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، مملکت الہیہ کے اجازت کے ساتھ. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور مملکت الہیہ تو صابرین، صبر، ڈٹ جانا. مملکت الہیہ کن کے ساتھ ہے جی؟ واللہ مع الصابرین، مملکت الہیہ تو ان کی مائیت میں ہے جو صابرین ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہے مملکت الہیہ، جو ڈٹ جانے والے ہیں، جو استقامت دکھانے والے ہیں. وَلَمَّا بَرَزُوا الْجَالُوتَ، اور جب جالوت کا آمنا سامنا ہوا، وجنودہ، اور اس کے لشکر سے. وَلَمَّا بَرَزُوا الْجَالُوتَ وجنودہ، اور جب ان کا سامنا ہوا جالوت سے اور اس کے لشکروں سے، قالوا، تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے نظام ربوبیت، افرغ علینا صبرا، ہم پر ایسے احکامات کا نفاذ کر دے یا ہم پر بھیج دے جو ہمیں استقامت دے، صبر، ڈٹ جانے،
یعنی کہ ہم پر کوئی ایسے احکامات، کوئی ایسے آرڈر، اور یہ جنگوں کے دوران ایسا ہوتا ہے، یہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے سابقہ جو پیچھے جو ان کے اہل و عیال ہوتے ہیں، جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں، جو ان کے سرپرست ہوتے ہیں، جو ان کے خاندان ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی، اور ان کے جو ربوبیت کا نظام چلانے والے ہوتے ہیں، ان حوالے سے ان کو کہا جا رہا ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے نظام ربوبیت، افرغ علینا صبر، کہ استقامت سے سٹینڈ کرنا، استقامت سے کھڑے ہونا ہماری طرف ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور اے ہمارے نظام ربوبیت ہمارے ثابت قدمی کے حوالے سے، ہم پر جو ثابت قدمی آئے اس حوالے سے ہم کو بتائیے، وانصرنا، اور ہماری مدد کیجیے، علی القوم الکافرین، انکار حق کرنے والی قوم کے مقابلے میں، انکار حق کرنے والے جو ہیں۔ تو یہ جنگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر سے پھر ان کے پیچھے کمک بھیجی جاتی ہے، پیچھے ان کے تحفظ کے لیے عوام نکل کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ان کو ایسی چیزیں یا ایسے مطلب کہ اشارات مل رہے ہوتے ہیں، یا ایسی ان کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ، یعنی کہ پوری قوم تمہارے پیچھے کھڑی ہے، اور وہ جن کو تلوار پکڑنی نہیں آتی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھیجو آگے، جذباتی ہو جاتے ہیں نا لوگ۔ تو یہ پورے کا پورا مطلب کہ اسی سلسلے میں ہے کہ انہوں نے اپنے نظام ربوبیت سے کہا کہ ہمارے ثابت قدمی اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ ایسی خبریں ملیں ان کو کہ پوری قوم پیچھے کھڑی ہے اور وہ لڑنے کے لیے ان کے ساتھ مطلب کہ پشت پہ کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ نظام ربوبیت جو ہے نا پھر ایسے بندوبست کرتی ہے کہ ان تک پھر وہ خبریں پہنچتی ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے، ہماری قوم پوری کھڑی ہے ہمارے پیچھے، یا ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس کا اعادہ کیا کہ ہم پر وہ ثابت قدمی اور مدد کا جو ہے اس کو کافر کے مقابلے میں، انکار حق کرنے والے کے مقابلے میں، تو یہ ساری کی ساری ان کو چیزیں ملنی چاہیے، اور یہ ایک ثابت قدمی کے لیے ایسے اعلانات پھر ہوتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، فَهَزَمُوهُم یہ حضا سے ہے، حضا کسی چیز کو انتہائی حرکت دینا، دھکا دے دینا، دائیں سے بائیں ہلانا، تو یہ انتہائی ان کو پھر انہوں نے ان لوگوں کو جو ان کے سامنے دشمن تھا، فَهَزَمُوهُم تو ان کو ہلا کر رکھ دیا انہوں نے۔ اور یہ کیسے کیا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، مملکت الہیہ کے اذن سے، اجازت سے، یعنی کہ ایسی پھر زبردست انہوں نے ضرب کاری لگائی ان پر کہ وہ ہل کر رہ گئے، ہلا کے رکھ دیا ان کو۔ وَقَاتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد نے کیا جی؟ یہ قتل کا معنی آپ کو بتایا کہ جنگ سے لے کر قتل کرنے تک، کیونکہ اب یہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے حوالے سے قتل کا معنی قتل کر دینا، یا اگر یہ بھی معنی کیا جائے کہ انہوں نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ کس نے کیا یہ داؤد نے کیا، داؤد نے جالوت کو شکست سے دوچار کر دیا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا۔ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اس کو اختیارات مل گیا مملکت الہیہ کی طرف سے۔ کس کو مل گیا جی؟ یہ داؤد کو ملک کا اختیار مل گیا۔ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ، یہ ہوگی ضمیر کیونکہ داؤد کے اوپر پیش ہے، اس لیے اسی کی طرف جائے گی، کیونکہ جالوت کے اوپر زبر ہے، وہ تو سیکنڈ پرسنٹ ہے کہ اس کو ہضمیت سے دوچار ہونا پڑا، شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور جس نے اس کو شکست سے دوچار کیا وہ داؤد ہے۔ تو داؤد کو کیا مل گیا جی؟ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، مملکت الہیہ نے داؤد کو اختیارات دے دیا ملک کا، والحکمہ، اور دانائی دے دی۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں، حکمہ کا بارہا ہم معنی پڑھ چکے ہیں، لگام دینا، کہ لگام ان کے ہاتھ میں دے دی کہ ان کو سیدھا کرو ذرا۔ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ، اور اس کا علم دے دیا، اس کو علم دے دیا، اور علم کو کیا دے دیا؟ مما یشاء، جو اس کی مشیت تھی، جو وہ چاہتا تھا، کیونکہ وہ جو مملکت کے راز ہوتے ہیں، مملکت کے جو اندر کی چیزیں ہوتی ہیں چھپی، جو عام عوام کے سامنے نہیں ہوتی، تو جب کسی کوئی حاکم بنتا ہے تو وہ چھپی چیزیں اس کے سامنے لائی جاتی ہیں، یا وہ خود مطلب کہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو بتایا جائے کہ کس طرح سے معاملات ہیں۔ وَعَلَّمَهُ، اور اس کو علم دیا گیا، مما یشاء، جو اس کی مشیت تھی، جو وہ چاہتا تھا۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ مملکت نے اپنی مشیت کے مطابق اس کو علم دے دیا، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو علم دیا گیا جو وہ چاہتا تھا، وہ جانکاری اس کو ملی جو اس نے طلب کی، جو اس نے چاہی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر دور نہ کرتا، الگ نہ کرتا مملکت الہیہ لوگوں سے، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو یقیناً ملک کے اندر فساد پیدا ہو جاتا۔ تو یہ ملک کے انتشار اور فساد کو روکنے کے لیے لوگ ہی ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہو جاتی ہے لوگوں کی، کہ جو امن و آتشی سے رہنا چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں پورے ملک کے اندر، تو وہ جو ہے اس فساد سے بچنے کے لیے پھر کہ ان لوگوں کو جو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں ملک کو یا لوگوں کو، تو ان کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں جان لینے کے لیے یا جان دینے کے لیے۔ تو اس لیے یہ اس قانون کو یہاں پر بتا دیا کہ یہ سابقہ چلا آ رہا ہے ایک واقعہ، اور سابقہ کب کا یہ واقعہ ہے؟ یہ موسیٰ کے بعد کا واقعہ، کہ جب فرعون چلا گیا اور اس کے بعد پھر یہ انتشار پیدا ہوا، جس کے حوالے سے طالوت کو جو ہے مقرر کیا گیا، اور پھر داؤد نے اس
جنگ کا خاتمہ کیا، ان کو جنگ سے دوچار کر دیا کہ جو مقابل تھے، تو ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ ہوا یا کس طرح سے انہوں نے پھر فیصلے کیے کہ جو مخالف تھے، تو پھر وہ یہاں سے محذوف ہے، یہاں پر موجود نہیں ہے۔ لیکن جو غلبہ پا لیتے ہیں دوسروں پر تو یقیناً ان کو سزا جزا ملتی ہے پھر، کہ جو مخالف ہوتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے کتنی جانیں گئی ہیں، تمہاری وجہ سے کتنا مال چلا گیا، تمہاری وجہ سے کتنی بربادی ہو گئی ہے، تو اس بربادی کا ذمہ دار پھر جو ہوتا ہے اس کو یقیناً سزا جزا سے دوچار کیا جاتا ہے۔ تو اس واقعے کے حوالے سے یہ پھر فائنل جو سٹیٹمنٹ ہے اس کتاب کی، تو وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ولولا دفع اللہ، یعنی کہ قانون جو ہے، آئین جو ہے یا مملکت الہیہ جو ہے، وہ اگر لوگوں کو بعض کے ذریعے سے روکے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، لفسادت الارض، تو البتہ فساد ہوتا ہے پھر ملک کے اندر، ولکن اللہ، لیکن مملکت الہیہ یا آئین جو ہے، ذو فضل، وہ تو درجہ بندی کرتا ہے، آئین تو درجہ بندی کرتا ہے اوپر سے نیچے تک۔ اللہ کون ہے جی؟ یہاں پر بھی مزید وضاحت ہو گئی ہے کہ جو ہم پیچھے پڑھتے چلا جائیں کہ آئین جو ہے بڑا درجہ بندی والا ہوتا ہے، آئین درجہ بندی کرتا ہے علی العالمین، سارے جاننے والوں پر، عالمین جاننے والا اور جمع ہے جاننے والوں کی، کہ آئین جو ہے ذو فضل علی العالمین، وہ تو درجہ بندی کرتا ہے سارے عالمین پر، سارے جاننے والوں پر۔ تلک آیات اللہ ہے، یہ نشان راہ ہے بھائی۔ آیت کا آپ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پورا واقعہ جو ہے نا یہ آیت پر مبنی ہے، ایک نشان راہ ہے تمہارے لیے، اس کے اندر بڑی سوچ و بچار والی چیزیں ہیں۔ تلک آیات، یہ تلک بھی اشارہ بعید ہے، یہ بھی سارا پڑھ لیا ہم نے، یہ تلک کا اشارہ ادھر ہی ہے، اور نشان راہ کے حوالے سے ہے تلک آیات اللہ ہے، یہ آئین کے نشان راہ ہے نتلوہا علیکا، جو آپ پر پیش کیا جا رہا ہے بالحق، حقوق کے ساتھ، حق والی بات، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ انکا، یہ کا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ یہ کہیں اور نہیں جائے گی، کیونکہ آپ کی طرف ہی بھیجا گیا ہے، تو جب یہ میسج آپ کی طرف ہے تو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ بھی بھیجے گئے میں سے، یہ آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، یہ آپ اس کے جو بھیجا گیا آپ کی طرف، یہ آپ کو جانکاری مل گئی ہے اس سے، اور اس جانکاری سے آپ کو ایک نیا باب آپ کا کھلے گا، ایک نئی چیز آپ کو سمجھ آئے گی، اور پھر اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔